الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اتباع اور پیروی کرو۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جہاں ایک مسلمان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے تعلیمات اور احکامات کی پاسداری کرے، وہیں ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم سے کہا ہے، جو کچھ کیا ہے، جو کچھ امت کو صحابہ کو سکھلایا ہے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام احادیثیں جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان قرآن کی یا اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل نہیں کرتا یا احادیث نبویہ میں سے کچھ کا یا تمام کا انکار کرتا ہے تو ایسا انسان کافر ہے، جہنمی ہے، مرتد ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کو بھی لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول پر بھی ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان نہ لے کے آئے۔ خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے نبی کے آ جانے کے بعد اللہ نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی جو کچھ انبیاء کرام لے کر کے آئے تھے، چاہے وہ تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، یا جو بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجے گئے اور جو کچھ ان کی تعلیمات اور پیغامات تھیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منسوخ اور ختم کر دیا۔ اب ہمارے لیے صرف قرآن بچا ہے اور اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ بچی ہے، وہ احادیث جو صحیح سندوں سے ثابت ہے، جن پر عمل کرنا، جن کو اختیار کرنا اور ماننا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنے احکامات کی پاسداری کے ساتھ اپنے نبی کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع اور پیروی کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع اور پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی نبی کی اتباع اور پیروی یہ اللہ سے محبت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی تم کو جو کچھ بھی دیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں اس کو مانو، اور جن کاموں کے کرنے سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں کرنے کا حکم دیں یا تمہارے سامنے کر کے بتلائیں، سکھلائیں، ان کو اختیار کرو، اور جن چیزوں کے کرنے سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ امت کو، صحابہ کو سکھلایا ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزوں کی شکل میں ہو، حج اور زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یا جن بھی عبادات اور معاملات کی، وہ تمام چیزیں جو کچھ اللہ کے رسول نے امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے کیا ہے، بتلایا ہے، ان تمام
پر تعلیمات پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے عصر کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے، فجر کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان، کوئی انسان اگر فجر کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہے، ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھتا ہے، یا جمعہ کی نماز جس کو اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھائی ہے اگر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے، مغرب کی نماز نبی نے 3 رکعت پڑھائی ہے اگر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے، تو کیا اس کی تمام نیکیاں، تمام عبادتیں، وہ تمام نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے ہم کو 3 ہی رکعت پڑھائی ہیں، 4 رکعت پڑھائی ہیں، 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں، جس طرح قیام کرتا ہوں، قعود کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، تم بھی اسی طرح کرو، جس طرح تم مجھ کو دیکھتے ہو تم اسی طرح نماز پڑھو۔ آج ہمارے مسلمان بھائی یا ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کچھ لوگ نبی کی مخالفت جان بوجھ کر کے کرتے ہیں یا انجانے میں کرتے ہیں۔ وہ نیت کوئی سینے پر باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، کوئی جو ہے رکوع کرنے کے بعد رفع الیدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کے معاملے میں دیکھ لیجئے، کوئی جو ہے افطار لیٹ سے کرتا ہے، کوئی جلدی کرتا ہے، کوئی سحری تاخیر سے کھاتا ہے، کوئی سحری پہلے کھاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات ہیں، یہ پیغامات ہیں۔ اللہ کے رسول نے حج کے متعلق فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، جس طرح میں کر کے تم کو بتلا رہا ہوں، سکھلا رہا ہوں، تم اسی طرح حج کرو اور تم اسی طرح کرتے رہنا، تمہارے لیے اسی میں کامیابی اور کامرانی۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ہم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یا ہم مسلمانوں کی ایک جماعت کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی منمانی کرتی ہے، اپنے ائمہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کرتی ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اس بات پر دال ہے، اور نبی جو ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے، جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کوئی مسئلہ اگر نبی کے سامنے آتا ہے، اگر نبی اس کو نہیں جانتے تھے تو اس پر خاموش رہتے تھے جہاں تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی تھی، الہام نہیں ہوتا تھا، تب اللہ کے رسول اس مسئلے کا حل بتلاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں آج ظہر کی نماز میں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے بائیں ہاتھ پر تسبیحات گن رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ کے رسول نے داہنے ہاتھ پر تسبیحات گنی ہیں تو ہمیں، چاہے ہم جان بوجھ کر کے یا انجانے میں اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم قیام و قعود صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعے سے جانکاری حاصل کرنی چاہیے، یہ علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کے برخلاف پڑھتے ہیں تو ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہماری یہ زکاتیں، یہ صدقات و خیرات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت ہم پر لازم اور ضروری قرار دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اپنے تمام معاملات اور عبادات میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اطاعت رسول کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے احکامات اور پاسداری، اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔